اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین، دو کا دوسرا. دو آدمی تھے، دو شخصیات تھیں، دو عظیم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے. ان میں سے ایک پیارے بندے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، جو ہم سب کے آقا اور مولا ہیں، جو سب نبیوں کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. وہ اپنے پیارے دوست سے فرماتے ہیں اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار، غار میں تھے. اذ یقول، کہ لے صاحب ہی، اپنے دوست سے، لا تحزن، اے میرے پیارے دوست غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ان مقدس کلمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو محبوب پیارے دوستوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کی گفتگو جو غار میں انہوں نے کی اس کو بیان کیا ہے. ایک ان میں ہے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ہیں حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو جب غار میں تھے اور غار کے اوپر مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا، اوپر کبوتری نے انڈا دیا ہوا تھا، اور پھر غار پر دشمن پھر رہے تھے. نیچے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اوپر دشمن پھر رہا ہے، تو دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ غم لگا دل کو کہ کہیں دشمن میرے پیارے نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. وہ جو دل کی کیفیت تھی اور چہرے پر اس کے اثرات ہیں، اور اوپر ماحول بھی ایسا نظر آ رہا ہے جس کا اندازہ پیارے آقا علیہ السلام خود ان سے بہتر جانتے ہیں. ان کی پریشانی جب آپ نے ملاحظہ فرمائی تو تسلی کے لیے ان سے پیار کرتے ہوئے انہیں یہ بات فرمائی کہ اے میرے پیارے دوست غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہ ان کو اپنا غم تھا، نہ اپنے بچوں کا غم تھا، نہ کاروبار کا غم تھا، نہ ان دکان کا غم تھا، نہ اپنے مکان کا غم تھا، نہ بیوی کا غم تھا، نہ بہن بھائیوں کا غم تھا، نہ ماں باپ کا غم تھا، نہ روٹی کا غم تھا، نہ رزق کا غم تھا. کوئی غم نہیں.
کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح تھا کہ میرا رازق اللہ ہے، ان کا عقیدہ صحیح تھا کہ حضور علیہ السلام میرے آقا اور مولا ہیں۔ ان کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ماں باپ چھوڑے ہیں، بیوی بچے چھوڑے ہیں، انہوں نے تنے تنہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں وہ، اور میں بھی ان کے ساتھ نکلا ہوا ہوں۔ اپنا کوئی ان کو خطرہ نہیں تھا، اپنا کوئی غم نہیں تھا ان کو، صرف غم یہ تھا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ تو ان کی تسلی، تشفی، سکون قلب کے لیے، راحت آسائش کے لیے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ قوم جبارین جو ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے چلنا ہے۔ وہ کہنے لو فصل انت ربک فقاتل، آپ جا کے لڑیں، آپ کے ساتھ آپ کا اللہ ہے۔ تو انہوں نے ان سے یہ فرمایا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو میرے اور آپ کے آقا اور مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ، یہ نہیں فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ اتنا یقین اور اعتقاد، اتنا توکل بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کو رازق ماننا، اس پر توکل کرنا، یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، یہ بہت بڑا کام۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور غار میں آ گئے۔ جانا تھا مدینہ شریف، چلے گئے غار میں۔ آنا ہے آپ نے جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق میں، آپ چلے گئے ریلوے اسٹیشن۔ وہاں کیوں گئے ہیں؟ آنا تو ادھر تھا۔ آقا علیہ السلام نے جانا تو مدینہ شریف تھا، تو غار میں کیا لینے گئے تھے؟ کوئی نادان لکھتا ہے وہ وہاں چھپنے گئے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے چھپتا انسان وہاں ہے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے۔ غار میں تو ہر کوئی پہنچ سکتا تھا، پاؤں کے نشان ہیں، اور وہاں پہنچ گئے۔ چھپنے گئے تھے، کیسے سوچے ہیں، کیسی فکریں ہیں۔ وہ تو اس غار کو نوازنے کے لیے گئے تھے اور مقام نزول وحی بنانے کے لیے گئے تھے کہ وہ غار بھی ایک ایسا مقام بن جائے جہاں وحی اتری، قرآن اترے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں تھا، ازلی علم میں تھا کہ جب میرے محبوب علیہ السلام ہجرت فرمائیں گے تو غار میں آئیں گے۔ جب غار میں آئیں گے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار میرے کی محبت میں رہیں گے، اور انہیں فکر ہوگی کہیں کوئی دشمن ان کو اذیت نہ پہنچا دے۔ تو پھر میں غار میں جب ان کو پریشانی ہوگی تو ان کلمات کو اتار کے تسلی دوں گا، اے ابو بکر صدیق تو غم نہ کر، میں اپنے محبوب کے ساتھ بھی ہوں، تیرے ساتھ بھی۔ یہ اس لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اچھا، اور دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ 14 کلمات ہیں۔ ہر کلمہ میں دونوں کا ذکر ہے، ہر کلمہ میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے، سارے کلمات۔ ثانی دوسرا
اثنین دو کا، دو ہو گئے تو یہ لفظ بولا جائے گا نا، ایک پر تو نہیں لفظ بولا جاتا ثانی، کوئی ایک ہوگا تو پھر دوسرا ثانی ہوگا نا، تو ثانی میں بھی دونوں کا ذکر ہے، اثنین میں بھی دونوں کا ذکر ہے۔ اذ ہما، جب وہ دونوں، ہما میں بھی دونوں کا ذکر ہے، فی الغار، غار کے اندر تھے، دونوں ہی تو تھے، اذ یقول، جب وہ فرما رہے تھے، کون فرما رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کس کو فرما رہے تھے؟ لصاحب ہی، اپنے دوست سے فرما رہے تھے، کسی کو؟ اپنے دوست کو۔ کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، نہ غم کر، سامنے کوئی ہے اس کو فرما رہے، ان اللہ معانا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ ہر لفظ میں اللہ پاک نے ان کا ذکر رکھا ہے۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، ایسے ہی ان آیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول سے، جیسے گلاب کے پھول سے اس کی خوشبو علیحدہ نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی ان کلمات میں سے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اصل آیت اللہ، یہ ہے اصل آیت اللہ، باقی تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ ہے اصل آیت اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ثانی اللہ نے فرمایا۔ اور پھر میں نے اور آپ نے، یا کسی مفتی نے، یا کسی محدث نے، مفکر نے، کسی پروفیسر نے، کسی ڈاکٹر نے، ہے جی، کسی شخص نے، کسی ولی غوث کتب نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یار غار نہیں کہا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یار غار فرمایا۔ غار کا معنی غار، اور صاحب کا معنی یار، دوست، ساتھی، رفیق۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تو میرا یار غار ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا یار غار، اور خود آپ نے فرما دیا کہ آپ میرے یار غار ہیں۔ کیا بات! اور پھر ایک اور کرم کیا، مہربانی فرمائی، کرم پر کرم کر رہے، مہربانی پر مہربانیاں فرما رہے، شفقتیں فرما رہے۔ کیا فرمایا؟ وصحبی علی الحوض، صاحبی علی الحوض، اے محبوب علیہ السلام ان کو فرما دیجئے کہ ابو بکر صدیق آپ میرے یار غار بھی ہو اور یار حوض کوثر بھی ہو، ادھر بھی میرے ساتھ ہو، ادھر بھی میرے ساتھ۔ یہ تو حاضر ہے، وہ غائب ہے، یہ حاضر ہے، وہ غائب ہے۔ حاضر کا بھی علم ہے، غائب کا بھی علم ہے، حاضر کا بھی علم ہے اور غائب کا بھی علم ہے۔ اور عقیدہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ میرے آقا علیہ السلام کو غیب کا بھی علم ہے، آج کا بھی علم ہے، کل کا بھی علم ہے، قیامت کا بھی علم ہے، قیامت کے بعد کا بھی علم ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نہ ہوتا تو پھر وہ مانتے ہی نا، وہ کہہ دیتے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں آپ کا یار غار ہوں، کیونکہ میں رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ گیا ہوں، لیکن یہ آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ حوض کوثر میں بھی آپ تم میرے ساتھ ہو، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ ہی جانے کل میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے، آپ کو اپنا نہیں پتہ، میرا کیسے پتہ ہے؟ یہ صدیقی عقیدہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ کل کیا ہوگا، حضور کو اپنا نہیں پتہ تیرا میرا کیا پتہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں والا عقیدہ نہیں، میں بتا دوں آپ کو، جو قرآن مجید کو نہیں مانتے ان کا عقیدہ ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے ان کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک کو کچھ نہیں پتہ قیامت کو کیا ہوگا۔
جو قرآن پاک کو مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور احادیث کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کا بھی علم ہے، کل کا بھی علم ہے، اس دنیا کے غار کا بھی علم ہے اور حوض کوثر کا بھی علم ہے، اور حوض کوثر پر آپ کے ساتھ وہ تبھی ہوں گے جب مومن ہو کے جائیں گے دنیا سے۔ تو اس میں یہ بھی خوشخبری دے دی کہ آپ دنیا میں بھی مومن ہو جاؤ گے بھی مومن، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگے، جہاں نبیوں کے امام ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں لوگوں کے بھی امام ہوں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، آیت مبارک نمبر 40، 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اور یہ حدیث شریف ہے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 208، حدیث نمبر ہے 3670، اور مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر ہے 555، وہ بڑا سائز حجازی سائز پرانا سائز، اور حدیث نمبر ہے 6019۔ شرح سنہ پرانی کتاب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 82، المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 400، کنز المال جلد نمبر 11 صفحہ 545، اور حدیث نمبر ہے 32559۔ ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث ہی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ یار غار بھی ہو اور یار حوض کوثر بھی ہو۔ اگر ہمارا عقیدہ ایسا ہی ہے جیسا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا، تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے، اور اگر ان کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے اور ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو پھر وہی جائیں گے جو دشمنان قرآن دشمنان حدیث جائیں گے، وہی ہمارا بھی وقت کھاتا کھل جائے گا۔ تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور یہی ہمارے رہنما ہے۔ جی کیسی شان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یار غار فرما رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یار غار فرما رہا ہے، اور پھر ثانی بھی فرما رہا ہے۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی میاں غلام اللہ صاحب، وہ بھی ثانی ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی ثانی ہیں، لیکن وہ ثانی لاسانی لوگوں نے کہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مور لگا دیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ رسول پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میری امت اس زمین پر اللہ کی گواہ ہے، جیسے یہ کہہ دیتی ہے ویسے ہی رب کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ثانی ہے، اللہ نے مشہور کر دیا، لوگوں نے کہا یہ لاسانی ہے، اللہ نے مشہور کر دیا، لوگوں نے کہا حضرت علی حجویری علیہ رحمہ داتا ہے، اللہ نے مشہور کر دیا داتا، گنج بخش مشہور کر دیے، جی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو غوث اعظم غوث ثقلین مشہور کر دیے، لوگوں نے کہا رب نے مشہور کر دیا، جو لوگوں نے کہا اللہ نے بھی تصدیق کر دی۔ پڑھو قرآن و حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عرض کرنے پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنازہ جا رہا ہے بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، وجبت۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اس کو ہم نے اچھا کہا وجبت فرما دیا، اس کو برا کہا وجبت فرما دیا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجبت؟ فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا جنت واجب ہو گئی، برا کہا دوزخ واجب ہو گئی۔ فرمایا میری امت زمین پر اللہ کی گواہ ہے، جیسے ہی کہہ دیتی خدا ویسی کر دیتی۔ تو جب مخلوق کی یہ شان ہے، بندوں کی یہ شان ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی الحوض، اللہ نے ویسے ہی کر دیا۔ خود اللہ نے فرمایا جل شانہ کہ اے محبوب علیہ السلام یہ آپ کا یار غار غم کھا رہا ہے، اس کو کہہ دیا غم نہ کرو تمہارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان دی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جن کا
قرآن پاک میں احادیث میں کتنی شان کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ محبت کرنا، نبی اللہ سے محبت کرنا ہے، اور نبی اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، اسے نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی، اور جسے ان سب سے محبت ہوگی اسے اللہ سے محبت ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی، صحابہ سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔